نکلے ہیں. 27 فروری کو ہم مزار قائد سے نکلے. سندھ سے ہوتے ہوئے ہم رحیم یار خان میں پہنچے. رحیم یار خان سے ملتان اور ملتان کے بعد کل رات چچاوطنی سے ہوتے ہوئے ہم رات 12 بجے ساہیوال پہنچے تھے. اور جگہ جگہ ہمارا عوامی مارچ کا شاندار استقبال ہوا. عوامی مارچ کا ہدایت کرتے ہوئے بڑے تعداد میں ہمارا استقبال بھی کیے ہیں اور ہمارا قافلہ کا حصہ بھی بنا ہے. یہ تاریخی قافلہ ہے. یہ کلومیٹر دور تک کا قافلہ ہے. پورا پاکستان ہمارا قافلہ کا حصہ بن رہا ہے. اب ہم اوکارا کے عوام کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارا قافلہ کا حصہ بنے. ہم اس سلیکٹڈ نالائق نہ اہل نہ جائز وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا احتجاج دہشت گردی کے خلاف ہے, انتہا پسندی کے خلاف ہے, جو اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے, اسی بزدلی کی وجہ سے پھر سے دہشت گردی کی آگ جو ہے, پہلے 2 دن پہلے بلوچستان میں بم دھماکہ ہوا, کل پشاور میں جمعہ نماز کے وقت بم دھماکہ ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, ہمیشہ ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا. انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے بھی کریں گے. یہ عوامی مارچ ایک احتجاج ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں اس حکومت کی آمرانہ طریقہ کار پہ, غیر جمہوری طریقہ کار پہ, اس کے جو حملے کیے گئے آپ کے ووٹ پہ, جمہوریت پہ, بھٹو شہید کا دیا ہوا جمہوری آئین پہ. ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اس کا جو معیشت کی پالیسیز ہے, اس کی وجہ سے جو معاشی بحران پیدا کیا گیا ہے, ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہم مہنگائی, بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی غربت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اس کی ناکامی کی وجہ سے, اس کی نالائقی کی وجہ سے آپ سب مشکل میں ہیں. اس ملک کا ہر طبقہ مشکل میں ہے. اس نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا ہے. اب جس سے بھی پوچھے وہ پریشان ہے. اوکارا کے عوام, ہمارا جو ذرائع معیشت ہے, یہاں کی معیشت اس سے جڑی ہوئی ہے. ہمارا پیپلز پارٹی کا کہنا ہے, پیپلز پارٹی کا ماننا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. ہم نے ہمیشہ اس ملک کے کسانوں کے لیے جدوجہد لڑا ہے. قائد عوام نے اس ملک کے کسان کو حق دیا, زمین کا مالک بنایا, اور آج کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. مہنگائی کی سونامی میں کسان ڈوب رہا ہے. خان صاحب نے زراعت کے شعبے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اوکارا کے فارمرز کے لیے, اوکارا کے کسانوں کے لیے آواز بلند کی تھی. میں جگہ جگہ جا کے یہ کہانی بتاتا ہوں کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی اور کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا, کسان کو اپنا فصل
کی قیمت نہیں مل رہا تھا، آلو کا کاشتکاروں کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا تھا، تو اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہدایت دی. وہ عوامی وزیر اعظم تھی، وہ کسانوں کے وزیر اعظم تھی. اس نے ہدایت دی کہ حکومت یہ سارے آلو خریدیں گے، اور پورا انتظامیہ، پورا بیوروکریسی، سارا حکومت پریشان ہو گیا کہ ہم اتنا آلو خرید کے بھی کیا کریں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ اس آلو کو خرید کے آپ سمندر میں پھینکے، مچھلیوں کو کھلا دے، مگر میرا کسان بھوکا پیٹ نہیں سوئے. اب ہمارا کسان کٹارے میں کھڑے ہو کے دھکے کھا رہے ہیں ایک ایک کھاد کی بوری کے لیے. اس نے کھاد کا بحران پیدا کیا، اس نے یوریا کا بحران پیدا کیا، اس نے ڈی اے پی کا بحران پیدا کیا، اور بلیک مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہے ہمارا کسان بھائی. ذرائع معیشت کو تباہ کر دیا ہے. جب تک ذرائع معیشت ترقی نہیں کرے گا تب تک پاکستان کا معیشت نہیں ترقی کر سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کل بھی اس ملک کے کسانوں کی خدمت کی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی ہم اس ملک کے کسانوں کے نمائندے ہیں، اس ملک کے کسان کی آواز بنیں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے. اس وزیر اعظم نے سب سے بڑا دھوکہ اس ملک کے نوجوانوں سے کی ہے. اس ملک کی وزیر اعظم نے اس ملک کے مستقبل سے جھوٹ بولا. اس وزیر اعظم نے یوتھ سے کیے گئے ہر وعدہ پر یو ٹرن لیا. وعدہ کیا روزگار کا، وعدہ کیا 1 کروڑ نوکریوں کا، روشن مستقبل کا. آپ آج پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کو پرانا پاکستان پسند تھا یا آپ کو نیا پاکستان پسند آ رہا ہے. آپ اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھیں کہ تبدیلی پسند آیا، تو وہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے یہ تبدیلی نہیں، تبدیلی کے نام پہ تباہی ہے. یہاں مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں، طالب علم نظر آ رہے ہیں جو اپنے یونیفارمز میں کھڑے ہیں. اگر آپ طالب علم ہو، اگر آپ نوجوان ہو، اپنا ہاتھ کرا کرے، ذرا مجھے دکھائے کتنے نوجوان ہمارے سامنے. سارے نوجوان ہیں. میں اپنے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ وہ نوجوان جو طالب علم ہیں، جو یہاں موجود ہیں، آپ کے لیے ایک پیغام ہے. آپ نے یہ پیغام اپنے ساتھیوں کو دینا ہے. میں آپ کی طرح نوجوان ہوں، میں آپ کے مسائل سمجھتا ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نوجوانوں کی خدمت کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ روزگار دلوایا ہے. جتنے اس ملک میں یونیورسٹیز بنے ہیں، جس صوبہ میں، آپ پنجاب کو اٹھا کے دیکھیں، پختونخوا اٹھا کے دیکھیں، آزاد کشمیر کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں، جتنے یونیورسٹیز ہیں سب سے زیادہ تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا بنیاد لگائی. اور ہمارے آج کے طالب علم آزاد بھی نہیں ہیں، وہ اپنے جمہوری حق سے محروم ہیں. اس ملک کے طالب علموں نے اس ملک کی تاریخ میں بڑے بڑے تحریکیں چلائی ہیں. ہر آمر کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اگر ایوب کے آمریت کے خلاف تحریک چلا، اگر یحییٰ خان کی آمریت کے خلاف تحریک چلا، تو اس ملک کے نوجوانوں نے
اس تحریک کا صف اول کا کردار ادا کیا. اگر عامر ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلا تو صف اول کا کردار نوجوان نے ادا کیا، صف اول کا کردار طالب علموں نے ادا کیا. یہی تو وجہ ہے کہ ضیاء الحق اور ضیاء الحق کے باقیات نے آپ سے، طالب علموں سے یونین سازی کا حق چھینا، آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی، آپ کو سیاست سے الگ رکھا. اور جب نوجوانوں کو سیاست سے الگ رکھا گیا تو ہمارا پورا ملک کی سیاست پہ فرق پڑا. آج اگر ہم پوچھتے ہیں کہ لسانی بنیاد پہ، برابری کی بنیاد پہ، مذہب کے بنیاد پہ سیاست کیوں ہوتا ہے، تو سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو نظریاتی سیاست سے دور کیا. آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو جمہوری سیاست سے دور کیا. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس ملک کے نوجوان اپنے مستقبل کے فیصلے کریں، اس ملک کے نوجوان سیاست کریں. یہ کیا مذاق ہے کہ تعلیمی اداروں میں ٹیچرز کا حق ہے کہ وہ یونین بنائیں، ہر امپلائی کا حق ہے کہ وہ اپنا یونین سازی کرے، مگر آپ کو روکا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو روکا جاتا ہے کہ وہ یونین سازی نہیں کر سکتے. ان کا اپنا آواز ان اداروں میں جو ان کے لیے بنے ہوئے ہیں، ان اداروں میں ان کا آواز نہیں سنا جاتا. جب یہ باقی لوگ بیٹھ کے اسٹوڈنٹس کے لیے فیصلے لیتے ہیں تو ان ادارے میں اسٹوڈنٹس کو ان فیصلے لیتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو بتایا نہیں جاتا. سندھ نے ابھی اسٹوڈنٹ یونین سندھ میں بحال کیا گیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں، پنجاب میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی، اسلام آباد میں بھی اسٹوڈنٹ یونینز کا بحالی ہو. ہمارا طالب علم کو آزاد کرو، جمہوری حق دلوا دو، ان کو اپنا آواز دے دو. ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کے نوجوان جب خود اپنے فیصلے لیں گے، خود اپنے مستقبل کے فیصلے لیں گے، تو ہم مل کے اس ملک کی قسمت بدل دیں گے. میں یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے پی ایس ایف سے کہتا ہوں، آپ اپنا کیمپین جاری رکھے. انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے سندھ میں اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا، یہاں بھی ہم اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کریں گے، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو بھی. ہم تو غریبوں کی جماعت ہے، عام آدمی کی جماعت ہے. یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا حقیقت ہے. بھٹو شہید، بی بی شہید، اور آج بھی پیپلز پارٹی عام آدمی کا جماعت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں اوکارا میں کس نے غریب آدمی کو مالکانہ حقوق دیا؟ آج جو آپ جس ایریا کو آپ بھٹو کالونی کے نام سے پکارتے ہیں، وہاں کے عوام کو قائد عوام نے مالکانہ حقوق دیا. ہم آج بھی اپنا مارچ کی مطالبات میں ہیں کہ ہم حق ملکیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ زمین، یہ سرزمین جو اس کے اوپر اگتا ہے، جو اس کے نیچے بھی ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ہیں، اور ہم آپ کو آپ کا مالکانہ حق دلوانا چاہتے ہیں. جہاں جہاں کچی آبادیوں آباد ہے، گھوٹ آباد ہے، جہاں لوگ نسلوں سے رہ رہے ہیں مگر ان کا نام کا زمین نہیں، نام کا تو حکومت کا ہے، صوبائی حکومت کا، وفاقی حکومت کا. یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ تعالی، ہمارا مشن ہے انشاءاللہ تعالی. ہم ان کو ریگولرائز کریں گے اور وہاں کے غریب لوگوں کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے. یہ ان کا اپنا حق ہے.
یہ ان کا سرزمین ہے، یہ ان کا اثاثہ ہے. یہ نہ ہمیں روزگار دے رہے ہیں، نہ آپ کے لیے ترقیاتی منصوبے کر رہے ہیں. کم از کم یہ آپ کا اپنا گھر، آپ کا اپنا سرزمین کا حق آپ کو دلوا دے. یہ ایک اثاثہ بن جاتا ہے، یہ اثاثہ بن جاتا ہے اور عام آدمی کا اثاثہ بن جاتا ہے. فوری طور پہ آپ کی معیشت میں اضافہ ہوتا ہے، بہتری آتا ہے. فائنینشلی طور پہ آپ کو ایک مدد ملتا ہے. پھر اس آدمی کا، اس خاندان کا مرضی ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ اس پراپرٹی کو اپنا خاندان میں رکھے آگے اپنے نسلوں کو دلوا سکتا ہے. وہ اگر بیچ کے اس پیسہ کو استعمال کر کے اپنے معاشی اور بزنس کے لیے. ہمارا یہ مشن ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھی مکمل اس میں بھی کامیاب ہوں گے. اس لیے ہم ہمیشہ اس قسم کا کام کرتے ہیں. آج بھی عمران گھر بنانے کی بات کر رہا ہے. ہم تو 5 مرحلہ اسکیم، اس پنجاب کے عوام کو 5 مرحلہ اسکیم ہم نے 1970s میں دیا. اس پنجاب کے عوام کو ہم نے 1990s میں 7 مرحلہ اسکیم شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دلوائی تھی. اب تو 2022 ہے. جس بندہ نے 50 گھر کا وعدہ کیا اس نے سرکارہ میں ایک گھر بھی نہیں بنا سکا. الٹا جس کے پاس چھت موجود تھا اس نے تو غریبوں کے سر سے چھت چھینا ہے. آپ کا گھر ریگولرائز نہیں ہوا مگر بنی گالا مفت میں ریگولرائز ہو گیا. پہلا کام جو اس نے کیا حکومت میں آتے ہوئے اپنا گھر بچا دیا، غریب کا گھر چھین لیا. آج تک اگر اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مالی مدد بے نظیر کات کی صورت میں مل رہی ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارنامہ ہے. ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، ہمارا پولیس ہو، ہمارا ٹیچرز ہو، ہمارا افواج ہو، جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی آپ ان سے پوچھے. اب تو معمولی اضافہ ہوتا ہے یا اضافہ ہوتا ہی نہیں ہے. تنخواہ میں، پینشنز میں آپ ان سے پوچھیں. جب 100% اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا. جب تنخواہ میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا. جب سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا. یہ کام صرف اور صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. اس لیے ہمارا نعرہ تو قائد عوام نے ہمیں دیا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان، مانگ رہا ہے ہر انسان، اور اب تو چھین رہا ہے کپتان، چھین رہا ہے کپتان. مانگ رہا ہے ہر انسان، مانگ رہا ہے ہر انسان. نعرے بھٹو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس وقت مارچ کے شرکا سے خطاب کرے تھے. اوکاڑا میں موجود ہیں اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو عوام کو سہولتیں دی گئیں اس حکومت نے تمام سہولتیں عوام سے چھین لی ہیں. کسان خوشحال تو ملک خوشحال، لیکن اس حکومت میں آج ملک میں کسان مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بزدل حکومت کی نااہلی سے دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے.